جمال الوجود بذكر الإله. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف یہ نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کے گنہگار کے زبانوں پر ہم مہر لگا دیں گے. جب مہر لگے گا ان کے ہر اعضا بروز قیامت جواب دے گا. اللہ ان کے ہاتھوں سے سوال کرے گا. بتاؤ وہ ہاتھ جواب دیں گے اے اللہ یہ ظالم تھا, اے اللہ ہم ہاتھوں کے ذریعے سے یہ گناہ کیا کرتا تھا اور غیر محرم اور حرام چیزوں کو پکڑا کرتا تھا, اور یہ پاؤں گواہی دیں گے اے اللہ یہ ہمارے ذریعے سے چل کر یہ گناہوں کا کام کر لیا کرتے تھے, اور یہ آنکھیں اور یہ آپ کی کان تمام اعضاء بروز قیامت انسان کے لیے گواہی دیں گی. اور اس لیے اور اس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہر روز جیسے صبح ہوتا ہے کہ انسان کے ہر اعضاء زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں, ان کو ہاتھ جوڑتے ہیں, ان کو منت سماجت کرتے ہیں کہ تم قابو میں رہنا, ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چھری لے کر کھڑے ہیں اور زبان کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زبان کو کاٹوں گا, میں اس زبان کو کاٹوں گا اس لیے کہ یہی وہ زبان ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک زبان اور ایک ان کی حفاظت کا ذمہ تم اٹھاؤ, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں, میں اپنی ذمہ داری سے تمہیں جنت کے اندر لے کر جاؤں گا. کیونکہ اسلام کے اندر زبان کی بہت بڑی اہمیت. اسی طرح ان کو کھولتے ہوئے گرم پانی کے اندر ان کو گھما دیا جائے گا, اور گرم پانی کے اندر ان کو سزا دیا جائے گا, اور جب اس کو پکڑ کر عذاب دے کر پھر یہ فرشتے ان کو جب جہنم کے اندر داخل کریں گے, اور یہ فرشتے کہیں گے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون, اے فرشتے کہیں گے یہی وہ جگہ ہے, ہذہ جہنم التی, یہی وہ جہنم ہے جس کا ذکر اللہ نے تم سے کیا تھا. اللہ نے تمہیں بارہا کہا تھا, اور بارہا تمہیں اس دن کے آنے سے, اس جہنم سے تمہیں اللہ نے بارہا تمہیں سمجھایا تھا. ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون, اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتے اللہ کے حکم سے ان گناہگاروں سے کہیں گے کہ یہی وہ جہنم ہے جن کو تم جھٹلایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس جہنم کے اندر داخل کر دیں گے, اور وہ جہنم کے اندر اس طرح گھومیں گے اور اس طرح چلیں گے جیسے چکی کے اندر گدھا چلتا ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, یہ دنیا, یہ زندگی موت کی امانت ہے, آج ہے کل نہیں ہے, اور جب تم مرو گے اللہ تم سے سوال کرے گا, بتاؤ میں نے تمہیں مال دیا تھا, اور تمہیں جسم دیا تھا, اور تمہیں صحت دی تھی, بتاؤ تم نے یہ کہاں پر خرچ کیا, اور کہاں پر تم نے اپنی زندگی گزاری. ان عمرہ فیما افنام, بتاؤ یہ جو عمر میں نے تمہیں دی تھی یہ عمر تم نے کہاں گزاری, کن کن کاموں میں تم نے گزاری ہے. اب مال ہی, اور وہ مال کا بتاؤ جو مال میں نے تمہیں دنیا میں دی تھی, یہ مال کہاں خرچ کیا, کس جگہ پر تم نے خرچ کیا, تو بتاؤ یہ کہاں اس کا حساب دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بروز قیامت اگر اللہ کسی آدمی سے یہ پوچھ لے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا جبکہ میں نے تمہیں کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ کام کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے یہ کام کرنے کا تمہیں حکم دیا تھا، اور تم نے یہ کام کیوں کیا جبکہ میں نے تمہیں یہ کام کرنے سے منع فرمایا تھا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سوال کرے، سوالوں میں قرید کرے اور صحیح طریقے سے اللہ سوال کرے ہلاکا، تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، تو تمام لوگ پھر اپنے تمام اعمال کی طرف، تمام اعمال کا پتہ چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور انسان کو وہ تمام چیزیں یاد آئیں گی، اور یاد آنے کے بعد پھر انسان افسوس کرے گا کہ ہائے مجھے دوبارہ مہلت دیا جاتا، مجھے دوبارہ زندگی دی جاتی، تاکہ فرجعنا نعمل صالحا، تاکہ ہم دوبارہ زندہ ہوتے اور ہم وہاں پر جا کے اچھے اعمال کرتے۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ دنیا کی زندگی یہ صرف ایک بار موقع ملتا ہے، یہ بار بار موقع نہیں دیا جاتا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجرمین جو گناہگار، بد چلن، بد کردار، جنہوں نے زندگی، دنیا کی زندگی میں آخرت یعنی اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جنہوں نے منہ موڑا، جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، جس نے فرمان رسول کو پسے پشت ڈال دیا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رحمت للعالمین ہے، جو اپنی امتی کی ذرا برابر بھی تکلیف ان کو گراں لگتی ہے، گراں پہنچتی ہے، بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، یہ میری ظالم قوم جنہوں نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اے اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے نفس کو الہ بنا دیا تھا، اپنے نفس کے پیچھے رہے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلے، اے اللہ بس اے اللہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ پھر یہ آدمی، یہ گنہگار لوگ اللہ کے سامنے جب ان کی تمام کارستانیاں، جب ان کی دسیسہ کاریاں اور جب ان کی تمام تر عیب، ان کے عیوب پر پردہ کھلے گا، جب ان کے اوپر حق واجب ہو جائے گا، جہنم واجب ہو جائے گا، اب وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ کہیں گے ہائے ہمارے لیے افسوس، ہمارے اوپر حق واضح ہو چکا تھا، ہمارے پاس قرآن بھی آ چکا تھا، ہمیں سمجھانے والوں نے سمجھا بھی دیا تھا اور ہمیں ڈرانے والوں نے ڈرا بھی دیا تھا۔ لوگوں، سود نہ کھانا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اور اسی طرح غیبت نہ کرنا، کسی کی عزت نہ اچھالنا، اور کسی کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے ایذا نہ پہنچانا۔ ہائے افسوس، ہمیں ڈرانے والے ڈراتے رہے، بتانے والے بتاتے رہے، ہماری بدبختی، ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا، اور تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو اور اس قیامت کے دن کو ہم نے بھلا دیا۔ اور کاش کہ ہم ان دنوں کو یاد رکھتے، اور اس دن کو یاد رکھتے تو کبھی بھی ہمارے اوپر یہ مصیبت نہ آ پڑتی۔ جمال الوجود بذکر الإله